میں بالکل مختصر اور یقیناً مختصر اور جسے مختصر کہتے ہیں اتنا ہی مختصر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت اس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ زمانے کی تھکی ہوئی انسانیت اس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتی ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ صدیاں ہو گئی زمانہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے، ہم نے جان دے دی، جنازے دے دیے، ہم نے لاشیں اٹھائیں، ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ چاند محرم کا دوبارہ طلوع ہونے والا ہے، ہم کبھی بھی ذکر حسین پہ کسی بھی حکومت سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ درباری ممبر نہیں، درباری مذہب نہیں، حکومتیں آتی رہتی ہیں، ذکر حسین پہ سمجھوتا نہیں ہوتا۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ دو چیزیں مشکل سے انسان کسی کو دیتا ہے، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ مدت ہو گئی اس قوم کو یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے۔ وقت بھی حسین کے نام کا، پیسہ بھی حسین کے نام پہ۔ مجلس صبح شروع ہوتی ہے، رات کو ختم ہوتی ہے، رات کو شروع ہوتی ہے، اگلی صبح تک چلی جاتی ہے۔ پیسہ پانی کی طرح مجلس حسین میں بہایا جاتا ہے، مجلس کے بعد پانی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے اگلے سال کی فکر لگ جاتی ہے کہ اب اگلے سال میں میرا کون سا عزت والا مہمان آئے گا۔ مجلس حسین میں نہ ہم پیسہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں، نہ ہی مجلس حسین میں ہم قوم وقت کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ زمانہ پوچھتا ہے تم دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہو، بدلے میں حسین تمہیں کیا دیتا ہے؟ تفصیل کا وقت بالکل بھی نہیں رہا، جنگ کی نگری ہے، جیتے جاگتے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم پیسہ بھی حسین کے نام پہ، وقت بھی حسین کے نام پہ، بدلے میں مجلس حسین سے تم کیا لے کے آتے ہو؟ انہیں مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ جو پوچھ سکتا میرے ساتھ مہربانی ذکر حسین نہ فتنوں کا محتاج، ذکر حسین نہ دھماکوں کا خوف، نہ دھمکیوں کا ڈر۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو پھونک پھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دور کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ مولوی مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وفات سے قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ اور قطعاً میری قوم کا نوجوان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ شاید یہ حکومت چلی جائے گی، کوئی اگلی حکومت آئے گی، وہ حسین کی دوست ہوگی، پھر ہم کھل کے مجلس سے کروائیں گے، پھر ہم کھل کے جلسے کروائیں گے، پھر ہمیں مجلس کی اجازت نہیں لینی پڑے گی، پھر ہمیں جلوس کے روح کی اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ نہ، مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سیکھو، کیونکہ مزہ اسی زندگی کا ہے۔ حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو، حکومت یزیدیت کی ہو، راج حسینیت کا ہو۔ جاؤ پوری تاریخ میں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، مجھے بتاؤ جو حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ مجھے نہیں پتا آج تاریخ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، حجاج کی قبر کہاں ہے، وہ ہارون الرشید کہاں گیا، وہ مامون الرشید کہاں گیا، وہ متوکل کہاں گیا۔ جس حسین کی قبر کو مٹانے کے لیے آئے تھے اس حسین کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہوتا تھا، اس حسین کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ علی کی زمین کا کل بھی طواف ہوتا تھا، علی کی زمین کا آج بھی طواف ہو رہا ہے۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ صدیاں ہو گئی، یہ ذکر مٹ کیوں نہیں رہا، یہ ذکر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ دھماکے کرنے والے مٹ گئے، دھمکیاں دینے والے مٹ گئے، فتوے لگانے والے مٹ گئے، یہ ذکر حسین کیوں نہیں مٹ رہا؟ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جن کا امام کو بس ایک فکر اور آپ سے اجازت، بس میں چھوڑ رہا ہوں سر، آخری سطر میں پڑھ کے میں ممبر چھوڑا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم حسین سے بے وفائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم حسین سے بے وفائی نہیں کر سکتے، ذکر حسین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے حسین کو بھونکا پھر دنیا نے ان کا انتقام بھی دیکھ لیا، منتخب ہو کے آئے تھے، نااہل ہو کے واپس چلے گئے۔ فیصلہ اس ملک کی آزاد عدلیہ نے کیا، سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ تھا، جج 5 بیٹھے تھے، 5 ججوں نے مل کے فیصلہ کر دیا۔ مجھے نہیں پتا یہ نہ ممبر سیاست کا ممبر ہے، نہ سیاست کی بات اس ممبر پہ کرنی چاہیے، مجھے نہیں پتا بات کیا تھی، اب تفصیل کا وقت ہی نہیں، نہ میں کوئی بات میں نے کوئی شروع کی ہے۔ ان کے
بالکل ان کے آنر میں، ان کی عزت میں انہوں نے حکم کیا. میں نے کہا میں بالکل تھوڑا پڑھوں گا جو ان سے وعدہ کیا میں وعدہ وفا کر کے دکھاؤں گا کہ وعدہ کیسے وفا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ بس یہی لفظ کہوں اور میں آپ کی اجازت لے لوں گا. مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا، بات کیا تھی. حکومت کی بات اس ممبر پہ کرنی نہیں چاہیے. بات صرف اتنی سی تھی جو ہمیں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا نے بتایا کہ صرف ایک اتنی سی بات تھی کہ آزاد عدلیہ کے ججوں نے منتخب وزیر اعظم سے اتنا پوچھا تھا یہ جگیر آپ کی ہے یا نہیں، یہ جائیداد آپ کی ہے یا نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا بتاؤ یہ جائیداد آپ کو کہاں سے ملی تھی، یہ ورثے میں آئی ہے یا میراث میں آئی ہے، یہ لوٹی ہوئی جائیداد ہے، یہ جائیداد آپ کی تھی یا نہیں تھی، یہ جائیداد آپ کی تھی یا نہیں تھی. نوجوان میرا ساتھ ہے جملے میں ممبر چھوڑا ہوں، جائیداد آپ کی تھی یا نہیں تھی. وہ جائیداد کا ثبوت نہ دے سکے انہوں نے تخت سے اتار کے نیچے پھینک دیا. ہمیں انتظار ہے جب بارواں اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا پھر قبر سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ صدق تمہاری دادی کا حق تھا یا میری دادی کا حق. نعرہ حیدری. نہایت افسوس ہے کہ ٹائم کی قلت کے باعث علامہ صاحب مجمع پڑھو تھا اتنا بھی جی بسم اللہ سرکار آپ کی محبت. مجھے میری بات سن، مجھے کوئی جلدی نہیں لیکن میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. میں واللہ بخدا میں مجلس حسین میں کہہ رہا ہوں میں دل سے عزت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے آگے بھی جانا ہے، میری وجہ سے ان کی اگلی مجلس تاخیر کا شکار. میں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے مجھے اجازت دی. میں نے مختصر پڑھنا تھا آپ کی محبت میں آپ نے کیا. ایک جملہ میں اور پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے اجازت. ہمیں انتظار ہے کہ جب 12واں آئے گا پھر آ کے پوچھے گا. یہ نہ مذہب درباری مذہب تھا نہ یہ ممبر درباری ممبر ہے. مجھے مجلس حسین کی عزت کی قسم ہے ہم کسی بھی طریقے کا ذکر حسین پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں. محرم کا چاند آئے گا پھر اسی گلیوں میں اسی ملک میں پھر ہم سے قانون پوچھا جائے گا مجلس کی اجازت کہاں پہ ہے، جلوس کی اجازت کہاں پہ ہے. حد ہو گئی. یہ ظلم ہے کہ اس ملک میں کسی بھی تفریح کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں. صرف یہ اجازت مجلس حسین پہ کیوں، صرف یہ جلوس حسین پہ کیوں. ہم تو صرف زمانے کو آ کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کردار حسین کیا تھا اور کردار یزید کیا تھا. تم نے زمانے کو بتا دیا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کون تھا، یزید کون تھا. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ عمر میں حاکم شام کے گھر عذاب کر کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے رسول کی زبان چوس لی. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کا چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں ہمارا رسول تھا، جس کو کفر رسول کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسن بھائی مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. تیرا یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا. تیرا یزید فاجر تھا، میرا حسین روزے دار تھا. اس لیے 28 رجب کو ولید کے بڑے دربار میں کھڑے ہو گئے. حسین نے طریق ساتھ جملہ کہا تھا. حسین نے کہا ولید لکھنے پہ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تو جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں. ولی یزید سے لکھ دے کہ اپنے لاکھوں لے کے تو آ جا، اپنے 72 لے کے میں آ جاتا ہوں. مقام کربلا کا رکھ، دن 10 محرم کا رکھ. میں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے.